تصور کریں ایک ایسی زپ فائل کا جو بظاہر چند میگا بائٹس کی محسوس ہوتی ہو، صحیح۔ لیکن جب اسے انزپ کیا جائے تو اس کے اندر سے انسانی تاریخ، نفسیات، کائنات کے عروج و زوال اور انسانی انجام کا کئی ٹیرا بائٹس پر مشتمل ڈیٹا نکل آئے۔ بالکل، بہت زبردست مثال ہے۔ آج کے اس عمیق مطالعے میں ہم جس ماخذ پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ بالکل ایسی ہی ایک زپ فائل ہے، 29ویں دن کی تراویح کا خلاصہ، جس میں 30ویں پارے کی آخری 26 صورتیں شامل ہیں، یعنی سورۃ الفجر سے لے کر سورۃ الناس تک۔ ہاں بالکل۔ بظاہر یہ صورتیں بہت مختصر ہیں، چند آیات پر مشتمل ہیں، لیکن ان میں پوری انسانیت کا نچوڑ رکھ دیا گیا ہے۔ اس تجزیے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان مختصر مگر جامع صورتوں میں چھپے ہوئے دو مختلف راستوں کو، ان کے نتائج کو اور اس کائنات کی حتمی حقیقت کو ڈی کوڈ کیا جائے۔ تو چلیں اس بات کی تہہ کھولتے ہیں کہ کیسے اتنے کم الفاظ میں اتنا بڑا پیغام سمو دیا گیا ہے۔ ہم یہاں ایک ایسا سفر طے کرنے والے ہیں جو کائنات کے بڑے مظاہر سے شروع ہوتا ہے، پھر قوموں کے انجام کو دکھاتا ہے، اور پھر انسان کے اندرون میں جھانکتا ہے، اور بالآخر اسے ایک حتمی پناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو چلیں اس سفر کے بالکل آغاز سے بات کرتے ہیں۔ شروع کا جو حصہ ہے، جہاں سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل آتی ہیں، تو یہاں بات سیدھی کائناتی مظاہر سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ سورۃ الفجر میں باقاعدہ فجر کی 10 راتوں کی جفت اور طاق کی قسم کھائی گئی ہے، اور پھر حیرت انگیز طور پر اگلی ہی سطروں میں تاریخ کی سب سے جابر قوموں کا ذکر آ جاتا ہے، جیسے عاد، سمود اور فرعون۔ ہاں، وہ لوگ جو خود کو بہت طاقتور سمجھتے تھے۔ بالکل، قدرت کائنات کی قسمیں کھا کر ہمیں ان لوگوں کا انجام دکھا رہی ہے جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ لیکن مجھے اس صورت کا ایک نفسیاتی پہلو بہت دلچسپ لگا۔ وہ کیا؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی سوچ کتنی عجیب ہے۔ جب اسے دولت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب رزق تنگ ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے ذلیل کر دیا۔ کیا واقعی مادی خوشحالی کو کامیابی سمجھنا ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی۔ جی، اور یہی وہ بنیادی خرابی ہے جس کی نشاندہی اس ماخذ میں کی گئی ہے۔ دیکھیں، عام انسانی نفسیات یہی ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن یہاں ایک نیا تصور دیا گیا، یعنی آزمائش کا تصور۔ سورۃ الفجر واضح کرتی ہے کہ مال ملنا کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ بالکل۔ اور انسان اس ٹیسٹ میں فیل کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس مال کی محبت میں یتیموں کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ صحیح۔ اسی مادی ہوس کا انجام قیامت کے دن کی وہ شدید حسرت بتائی گئی ہے، جب انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یعنی اصل زندگی تو وہ تھی اور میں سارا مال یہاں اکٹھا کرتا رہا۔ یہ حسرت والی بات تو سیدھی دل پر لگتی ہے، اور اسی کشمکش کو اگلی صورت یعنی سورۃ البلد میں ایک اور زاویے سے دکھایا گیا ہے۔ وہاں مکہ کی مشکلات کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہاں 2 راستوں کا ذکر ہے۔ ایک کو مشکل گھاٹی کہا گیا ہے۔ مشکل گھاٹی، ہاں، یعنی وہ راستہ جس پر چڑھنا پڑتا ہے، جیسے غلاموں کو آزاد کرنا، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور ایمان لا کر ایک دوسرے پر رحم کھانا۔ اور دوسرا راستہ وہ ہے جو سیدھا نیچے گڑھے میں گرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ بالکل کشش ثقل یعنی گریوٹی کی طرح کام کرتا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ گڑھے میں گرنے کے لیے تو کوئی محنت نہیں لگتی، بس خود کو چھوڑ دیں اور آپ نیچے چلے جاتے ہیں۔ لیکن سچائی اور نیکی کی گھاٹی چڑھنے کے لیے، اپنی دولت دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے بہت سخت محنت درکار ہوتی ہے۔ یہ جو کشش ثقل والی مثال ہے نا، یہ اس پورے تصور کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہے، کیونکہ سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل بالکل اسی تھیم کو آگے بڑھاتی ہیں۔ اچھا جی، سورۃ الشمس میں سورج، چاند اور دن رات کی قسمیں کھا کر ایک اٹل اصول بیان کیا گیا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کر لے، اور ناکام وہ جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ صحیح۔ وہاں پھر سمود کی اونٹنی والی مثال دی گئی ہے کہ کیسے ایک پوری قوم نے اپنے نفس کی آلودگی کی وجہ سے تباہی مول لی۔
اور اگر ہم اسے سورۃ اللیل کے وسیع تر پس منظر سے جوڑیں تو وہاں انسان کی کوششوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ وہ کون سے 2 حصے ہیں؟ ایک وہ جو مال خرچ کرتا ہے اور بھلائی کی تصدیق کرتا ہے، قدرت اس کے لیے وہ آسان راستہ مزید آسان کر دیتی ہے۔ واہ! لیکن دوسری طرف وہ شخص ہے جو بخل کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت گہرا کائناتی اصول ہے کہ جو شخص بخل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے بچا لے گا، وہی مال اسے اس گڈھے میں گرنے سے ہرگز نہیں بچا سکے گا۔ اچھا، یہاں آ کر گفتگو کا لہجہ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ ہم قوموں کی تباہی اور کائناتی قسموں سے نکل کر ایک دم انتہائی ذاتی اور جذباتی نوعیت کی تسلیوں پر آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ جب ہم سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشرح اور اس کے بعد کی صورتوں کی طرف بڑھتے ہیں نا، تو محسوس ہوتا ہے جیسے خالق براہ راست اپنے نبی سے مخاطب ہو کر ایک گہرا نفسیاتی سہارا دے رہا ہے۔ بے شک، کیونکہ وہی کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی اور تانے دیے جا رہے تھے، تو خالق نے سورۃ الضحیٰ میں تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور یہ بھی کہ آنے والا دور پچھلے سے بہتر ہوگا۔ اگر ہم اس عرصے کی نفسیات پر غور کریں تو یہ دراصل کسی بھی بڑے مقصد کے لیے کام کرنے والے لیڈر کے ذہنی دباؤ یا مینٹل ٹول کو تسلیم کرنے کی بہترین مثال ہے۔ ہاں، مینٹل ٹول تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ بالکل۔ سورۃ الشرح میں جو سینہ کھولے جانے کا ذکر ہے اور یہ جو اٹل اصول دیا گیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک زبردست جذباتی مرہم ہے۔ ایک طرف انہیں تسلی دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی سورۃ الضحیٰ میں یتیم اور سائل کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر کے اس مشن کی سماجی بنیاد بھی مضبوط کی جا رہی ہے۔ اور پھر سورۃ التین میں انسان کی ساخت کی بات آتی ہے کہ انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ کی قسم، انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا گیا، لیکن اگر وہ ایمان نہ لائے تو سب سے نچلے درجے میں گرا دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن مجھے جو سب سے حیران کن تضاد نظر آیا وہ اس سے اگلی سورت یعنی سورۃ العلق میں ہے۔ یہ وہ سورت ہے جہاں سے علم کا باقاعدہ دروازہ کھلتا ہے۔ ہاں، پہلی وحی۔ بالکل، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور قلم کا ذکر، جمے ہوئے خون سے تخلیق کا ذکر۔ لیکن اسی سورت کے دوسرے حصے میں ابو جہل جیسے شخص کے تکبر کا ذکر ہے۔ ایک طرف علم کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف ایک تکبر کرنے والے کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے کا سخت منظر پیش کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ علم اور اس تکبر کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑے وسیع تر زاویے سے دیکھیں تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم کا اصل مقصد محض معلومات اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ صحیح۔ علم اگر انسان کے اندر سے تکبر ختم نہ کرے، اگر وہ اسے اپنے خالق کے سامنے جھکنا نہ سکھائے، تو وہ علم بالکل بیکار ہے۔ ابو جہل کے پاس دنیاوی سمجھ بوجھ تو تھی، وہ مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، لیکن وہ حقیقی بصیرت سے خالی تھا۔ یعنی بصیرت نہیں تھی اس میں۔ ہاں، اسی لیے اس کی اس پیشانی کو جھوٹی اور خطاکار کہا گیا جو اکڑتی تھی، اور اسی علم اور نور کے نزول کی بات سورۃ القدر میں بھی کی گئی ہے، جب وہ رات آئی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں قرآن اترا اور فرشتے سلامتی لے کر آئے۔ بالکل۔ اور پھر سورۃ البینہ میں اسی علم کو کھلی دلیل کہا گیا ہے۔ ہاں، سورۃ البینہ، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اہل کتاب کے پاس یہ واضح دلیل آ گئی تو اس کے بعد ہی وہ اختلاف کا شکار ہوئے، یعنی دلیل آ جانے کے بعد حق اور باطل اور بہترین اور بدترین مخلوق کا فرق بالکل نکھر کر سامنے آ گیا، بالکل واضح ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جب کھلی دلیل آ گئی، علم آ گیا، تو اگلا مرحلہ تو احتساب کا ہی ہوگا، اور اس عمیق مطالعے کا جو اگلا حصہ ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ زمین کا کانپنا، اعمال کا وزن۔ ہاں، وہ حصہ بہت ہی ہیبتناک ہے۔ جب ہم سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ الحمزہ تک کی صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ایک عجیب سی دہشت محسوس ہوتی ہے۔ سورۃ الزلزال کہتی ہے کہ زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور اپنے سارے راز اگل دے گی، ہر ذرہ برابر نیکی یا بدی سامنے آ جائے گی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ احتساب کی باریک بینی ہے۔ ذرے یعنی ایٹم کے برابر نیکی یا بدی کا تولا جانا۔ ایٹم کے برابر، واہ! یہ تصور انسان کو اس کی روزمرہ کی لاپرواہی سے نکال کر ایک انتہائی درجے کی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے،
اور انسان اس احتساب سے غافل کیوں ہے؟ اس کی وجہ سورۃ العادیات میں بتائی گئی ہے۔ وہ گھوڑوں والی صورت؟ جی ہاں، ہانپتے ہوئے چنگاریاں اڑاتے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کی ناشکری اور مال کی شدید محبت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ سورۃ القاریہ میں کھڑکھڑانے والی آفت کا ذکر ہے، جہاں انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ایک دم قیامت کا منظر۔ بالکل، جس کا پڑڑا بھاری وہ کامیاب اور جس کا ہلکا وہ گہری کھائی یعنی ہاویہ میں گرے گا۔ اور مال کی اسی حرص کا ذکر سورۃ التکاثر میں بھی ہے کہ مال کی زیادتی کی دوڑ نے انسان کو اس حد تک غافل کر دیا کہ وہ قبروں تک پہنچ گیا۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک کمال کا تقابل دیکھنے کو ملتا ہے۔ سورۃ التکاثر کے فوراً بعد سورۃ العصر آتی ہے، جس میں وقت یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ذرا غور کیا جائے، ایک طرف مال کی ہوس ہے جو انسان کو دوڑا رہی ہے، اور دوسری طرف تیزی سے گزرتا ہوا وقت ہے۔ کیا ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے؟ ہم مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں اور وقت ریت کی طرح مٹھی سے نکل رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سورۃ العصر تو واضح فیصلہ سنا دیتی ہے کہ ہر انسان خسارہ میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی۔ اسی طرح سورۃ الحمزہ ان لوگوں کی مذمت کرتی ہے جن کا مشغلہ لوگوں کو تانے دینا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا اور مال گن گن کر رکھنا۔ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا مال انہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ جی، ان کا انجام یہ ہے کہ انہیں ایک ایسی چکنا چور کر دینے والی آگ یعنی حطمہ میں پھینکا جائے گا جو سیدھا دلوں تک پہنچے گی۔ یہ مال کے غرور کا انجام ہے۔ مال اور غرور کی بات ہو اور تاریخ کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم اپنے اگلے حصے میں اسی چیز کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں، یعنی حقیقی طاقت بمقابلہ کھوکھلا غرور۔ سورۃ الفیل، سورۃ القریش، سورۃ المعون اور سورۃ القوثر۔ سورۃ الفیل تاریخ کا کتنا بڑا سبق ہے نا۔ ہاتھیوں والا لشکر آیا کعبہ ڈھانے، غرور کے نشے میں چور، لیکن قدرت نے کیا کیا؟ سب خاک میں ملا دیا۔ بالکل۔ ابابیلوں جیسے چھوٹے پرندوں اور ان کی کنکریوں سے انہیں بھس کی طرح اڑا دیا۔ یہ بتاتا ہے کہ مادی طاقت قدرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اسی غرور کے ٹوٹنے کے بعد سورہ قریش میں ان احسانات کا ذکر کیا گیا ہے جو قریش پر کیے گئے۔ انہیں سردی اور گرمی کے محفوظ تجارتی سفر ملے، بھوک سے نجات ملی، خوف سے امن ملا۔ یہ سب اس لیے یاد دلایا گیا کہ اس کے شکرانے کے طور پر وہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ لیکن کیا محض ظاہری عبادت کافی ہے؟ یہیں سے بات سورۃ المعون کی طرف مڑتی ہے، ہاں، جو میرے خیال میں اس پورے پارے کا سب سے زبردست سماجی سبق ہے۔ بالکل۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت تہدار ہو جاتی ہے۔ مطلب سورۃ المعون روز جزا کو جھٹلانے والوں کی نشانیاں کیا بتاتی ہے؟ وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ صحیح۔ اور پھر ان نمازیوں کے لیے باقاعدہ ہلاکت کی وعید ہے جو دکھاوا کرتے ہیں، اور اس کی علامت کیا بتائی گئی کہ وہ عام استعمال کی معمولی چیزیں یعنی معاون مانگنے پر نہیں دیتے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دکھاوا کر رہے ہیں، لیکن اگر پڑوسی کو روزمرہ کی چھوٹی سی چیز چاہیے تو وہ منع کر دیتے ہیں۔ یعنی عبادت اور سماجی رویے کا کتنا گہرا تعلق ہے نا۔ ہاں بالکل۔ اگر عبادت آپ کے اندر ہمدردی نہیں لا رہی تو وہ تو محض ایک کھوکھلا عمل ہے۔ یہی وہ کھوکھلا پن ہے جسے سورۃ الکوثر میں دشمنوں کے رویے کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات ہوئی تو ابو لہب اور دیگر دشمنوں نے تانے دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، وہ ابتر یعنی بے نام و نشان ہو گئے۔ ہاں، وہ انہیں تانے دیتے تھے۔ دنیاوی لحاظ سے انہیں یہ بہت بڑا تانا لگا، لیکن خالق نے جواب میں کوثر یعنی خیر کثیر کی بشارت دی اور پیشگوئی کی کہ اصل میں کٹ کر رہنے والے اور بے نام و نشان تو یہ دشمن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس پورے حصے کا نچوڑ یہی ہے کہ ہاتھیوں جیسی بظاہر ناقابل شکست طاقت ہو یا مال اور اولاد کا غرور، سچی بقات صرف خالق کی عطا اور حسن سلوک میں ہے۔ اور جب حق اور باطل اس قدر واضح ہو جائے تو اب کوئی مفاہمت مطلب کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور یہیں سے ہم اس عمیق مطالعے کے بالکل آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں جو عقیدے کی قطعیہ اور الہی پناہ پر مبنی ہے۔ جی۔ سورۃ الکافرون سے لے کر سورۃ الناس تک۔ سورۃ الکافرون تو انتہائی دو ٹوک ہے۔
جب مشرکین نے یہ ڈیل پیش کی کہ چلیں 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی کریں، تو کتنا قطعی رد کیا گیا، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، مطلب حق کے معاملے میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جاننا بہت اہم ہے کہ یہی قطعیت اور اصول پرستی تھی جس نے بالآخر سورۃ النصر کی وہ عظیم الشان کامیابی دکھائی۔ مکہ فتح ہو گیا اور لوگ جوک در جوک حق کے راستے میں داخل ہونے لگے۔ لیکن ذرا یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، دنیا کی تاریخ میں جب بھی کسی لیڈر کو اتنی بڑی فتح ملتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تکبر میں آ جاتا ہے، جشن مناتا ہے۔ ہاں، ظاہری بات ہے، انسان میں غرور آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں حکم کیا مل رہا ہے؟ اتنی بڑی کامیابی پر فخر کرنے کے بجائے اللہ کی حمد بیان کرنے اور معافی یعنی استغفار مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلانے کا کیسا حیرت انگیز طریقہ ہے نا؟ واقعی کامیابی پر استغفار کا تصور بہت انوکھا ہے، اور اس کے بالکل برعکس سورۃ لہب میں اس شخص کا انجام ہے جس نے حق کی شدید ترین مخالفت کی، ابو لہب۔ اور وہ کوئی عام دشمن نہیں تھا، وہ رشتہ دار تھا، لیکن یہاں اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ اس کی اور اس کی لکڑیاں ڈھونے والی بیوی کی ہلاکت کا کھلم کھلا اعلان کیا گیا۔ ہاں، رشتہ داریاں کام نہیں آئیں۔ بالکل، یعنی اصولوں کے سامنے دنیاوی حیثیت اور رشتہ داریاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر اس کے بعد آتی ہے سورۃ الاخلاص، توحید کا خالص ترین، سب سے سادہ اور سب سے گہرا بیان۔ بے شک اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ مجھے تو اس صحابی کا واقعہ یاد آ جاتا ہے جو ہر نماز میں یہی سورت پڑھتے تھے، کیونکہ انہیں اس سے بے پناہ محبت تھی۔ ہاں، وہ بہت پیارا واقعہ ہے۔ اور پھر انہیں یہ خوشخبری ملی کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ کیسی خوبصورت سادگی ہے یہ۔ یہ سادگی اور عقیدت کی معراج ہے، اور جب انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے نا، مطلب حق کو پہچان لیتا ہے، تو اسے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پناہ کی۔ پناہ کی۔ اور اسی پر اس پورے پیغام کا اختتام ہوتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اچھا۔ سورۃ الفلق میں کائنات کی بیرونی برائیوں، اندھیرے، جادو ٹونے یعنی گروہ میں پھونکنے والیوں اور حاسدوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ صحیح۔ اور سورۃ الناس میں اس سے بھی گہرے خطرے یعنی انسانوں اور جنوں میں سے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ دراصل انسان کی روحانی اور نفسیاتی کمزوری کا حتمی اعتراف ہے کہ ہم جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، ہمیں ہمیشہ اپنے خالق کی پناہ کی ضرورت رہے گی۔ اگر ہم اس پورے سفر کو ایک نظر میں سمیٹیں تو ہم نے کائنات کے عظیم الشان مظاہر سے شروعات کی، تاریخ کی بڑی قوموں کا عبرتناک انجام دیکھا، ہاں، پھر انسان کے اندرونی وسوسوں کو سمجھا، دولت اور وقت کے ضیاع کے تقابل پر غور کیا، اور آخرکار ہر بیرونی اور اندرونی خطرے سے خالق کی پناہ تک آ پہنچے۔ یہ محض چند صورتیں نہیں ہیں، یہ انسانی شعور کی مکمل بیداری کا نقشہ ہے۔ واقعی ان باتوں پر غور کرنے سے انسان کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ اگر قیامت کے دن ہمارے اعمال کو واقعی ذروں یعنی ایٹمز کے حساب سے تولا جانا ہے، جیسا کہ ہم نے سورۃ الزلزال میں دیکھا، اور اگر ہماری پوری زندگی کی یہ اندھادھند دوڑ محض وقت کا ضیاع ثابت ہو سکتی ہے، جیسا کہ سورۃ العصر نے خبردار کیا ہے۔ بالکل۔ تو کیا مطلب ہم نے کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ آج کے دن، اس لمحے، ہم جس سب سے بڑی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا ہوا ہے، اس حتمی ترازو میں اس کا اصل وزن کتنا ہوگا؟ بہت گہری بات ہے۔ جب وہ زپ فائل ہم سب کے سامنے کھلے گی نا، تو کیا ہماری آج کی یہ بھاگ دوڑ ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگی یا ایک نا ختم ہونے والی حسرت کا؟ اس سوال پر ضرور غور کیا جائے۔